رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے اور یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کی شرح یہی ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب، ایمان کا مطلب ایسے یقین کے ساتھ کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے یقیناً آخر کے مقام اور مراتب حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعامات مرتب فرمائے ہیں، مجھے ان میں سے ضرور حصہ ملے گا، کامل یقین کے ساتھ۔ اور پھر اپنا احتساب کا مطلب ہے کہ نہ روزے چھوٹیں، نہ نماز جائے، نہ تراویح جائے، نہ اس میں کوئی گالی گلوچ ہو، نہ گناہ ہو، بتقاضائے بشریت خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر انسان توبہ کرے اور پورے مہینے کو اچھی طرح گزارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اس کی پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرم فرما دے، بغیر کسی وجہ کے معاف فرما دے، یا انسان جب حج کرنے جاتا ہے اور اس کی حج کی حاضری قبول ہو جائے تو میدان عرفات میں جو اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی وہ سب معاف، اور جب مزدلفہ انسان پہنچتا ہے تو لوگوں کے حقوق میں جو کوتاہی کا ارتکاب ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی نماز سے گناہ بخشے جائیں گے، روزے سے یا وضو سے، ان کے اندر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کی تیاری انسان کو پہلے کرنی چاہیے۔ ہر سال آپ مسائل سنتے ہیں لیکن چونکہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، کچھ نکل جاتے ہیں، تو تھوڑے سے مسئلے ان کے بارے میں چند میں ضروری باتیں سمجھتا ہوں کہ میں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو رکھنا ہی ہوگا۔ اور بلوغت کی عمر ہم نے آپ کو بارہا بتائی کہ بچیوں میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی اس کو احتلام ہو جائے، حیض آ جائے یا بالفرض اس کا نکاح کر دیا، رخصتی ہوئی اور بچی حاملہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالغہ ہو گئی، چاہے وہ 10ویں سال میں ہو، 11ویں میں، 12، 13، 14، 15۔ اور اگر اس دوران کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم لازم دیا جائے گا۔ اور لڑکے میں یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان۔ اس میں کبھی بھی اس کو احتلام ہو جائے یا اس کا نکاح کر دیا گیا اور اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، تو یہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر ایسی کوئی علامت نہیں ہے تو 15 سال کے بعد یہ بھی بالغ کہلائے گا۔ بالغ بچہ ہو یہ لڑکا لڑکی، اب فرض کر لیں کہ لڑکا جو ہے وہ 14ویں سال میں بالغ ہوا، بچی جو ہے 10ویں 11ویں سال میں بالغ ہو گئی۔ اب دیکھنے میں بچے بہت چھوٹے سے لگتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے ان کو روزہ نہیں رکھواتے کہ نہیں ابھی تو چھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہے کہ رکھنے ہی ہوں گے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک تشویشناک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ ابھی تو اس پہ فرض نہیں ہے لیکن عنقریب ہونے والی ہے، تو اس لیے بچے کو پہلے عادی بنا دو تاکہ یہ اللہ کے فرض کی ادائیگی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ تو جب یہاں اصل مقصود نماز نہیں بلکہ فرضیت ہے، اس کی ادائیگی ہے، تو بس یہ علماء نے اسی پر دلالت النص سے یہ ثابت فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو روزے کا بھی حکم دو جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور 10 برس کا ہو جائے تو روزہ رکھوانے میں سختی کرو۔ اب اگر ایک فرض کر لیجئے کہ بچہ نہ 7ویں سال میں روزہ رکھتا ہے نہ 10ویں سال میں، وہ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پہ قضا بھی لازم نہیں کہ وہ نابالغ ہے۔ لیکن جو باپ کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، اس کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ، اگر والدین اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے یاد رکھیں گناہ گار ہوں گے۔ تو نامعلوم کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچہ 7 برس کی عمر میں روزے رکھ سکتا ہے لیکن نہیں جی ہمارا بچہ چھوٹا ہے یا پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ، وہ گناہ گار ہوں گے۔ 10 برس کا ہو جائے اگر سختی نہ کی اس پر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ رکھنا ہوگا۔ جو بھائی یہ گٹکے، بھیم پوری اور پتنی کیا وہ ماوا اور سگریٹوں کے عادی ہیں اور ان کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کر دیا، پھر اگر اس کے کفارے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ادا روزے میں اللہ نے برکت رکھی ہے
اگر انسان اس برکت سے محروم ہو جائے تو ساری زندگی کے نفل روزے مل کر اس برکت کو ختم نہیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سبب نہیں بن سکتے، اس لیے روزہ ضرور رکھا جائے۔